الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، رب ذوالجلال والاکرام کا فرمان، اللہ کے بندوں کے نام. رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ رب العالمین اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ یقیناً اس کا جواب ایک مومن آدمی یہی دے گا کہ اللہ رب العالمین ہی اپنے بندوں کے لیے کافی ہے، مشکل کشائی کے لیے بھی، حاجت روائی کے لیے بھی، اور تمام تر بلاؤں کو ٹالنے کے لیے بھی. اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو بندوں کا محتاج نہیں بنایا، بلکہ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو، دنیا کے تمام در مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ رب ذوالجلال والاکرام ہی تمام مخلوقات کی حاجت روائی کے لیے کافی ہے، تمام مخلوقات کی مشکل کشائی کے لیے رب ذوالجلال والاکرام ہی کافی ہے. مگر کے بعد یہ ہے کہ مردوں سے مانگنا درست ہے، مردوں سے التجا کرنا درست ہے. یہ ہے مردہ پرستوں کا حال. اس لیے میں نے مردہ پرستوں سے، مردوں سے التجا اور فریاد کرنے والوں سے 25 سوالات پوچھے ہیں. یوں تو سوالات کی تعداد اور بھی زیادہ ہے، مگر سرے دست 25 سوالات مردہ پرستوں کے نام کر رہا ہوں، اور مردہ پرستوں سے یہ 25 سوالات کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ مردہ پرستوں کو زندہ رب کی طرف ہدایت مل جائے، زندہ رب سے التجا اور فریاد کرنے لگے. سوال نمبر یہ ہے، 1، مردوں سے مانگنا رب کا حکم ہے یا رب کا فرمان ہے؟ قبر کے پجاریوں اور مردہ پرستوں، جواب دو. مردوں سے مانگنا رب ذوالجلال والاکرام کا حکم ہے یا تم نے اپنی طرف سے کر لیا ہے؟ نمبر 2، مردوں سے مانگنے کا حکم قرآن کریم میں ہے یا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے؟ نمبر 3، وہ مردہ جس کی روح نکل گئی ہے، وہ لاچار قبر کی آغوش میں چلا گیا ہے، کیا وہ تمہاری بات رب تک پہنچا سکتا ہے؟ بولو. نمبر 4، کیا قبر پرستوں کے باپ اور تمام آدمیوں کے باپ، تمام انسانوں کے باپ نے، آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کسی مردہ کے آستانے پر پھول چڑھایا ہے؟ بولنا. ایمان ہوگا تو جواب دینا. نمبر 5، کیا تمام انسانوں کی ماں حوا نے کسی مردے کی منت مانی تھی؟ کسی بابے کا بکرا چڑھایا تھا؟ یقیناً ایمان ہوگا تو جواب دو گے نہیں. نمبر 6، کیا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کسی قبر کو پختہ بنایا تھا؟ جواب مومن یہ دے گا نہیں نہیں نہیں. نمبر 7، کیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کسی مردہ کے چوکھٹ پہ ماتھا ٹیکا تھا؟ بولو. نمبر 8، کیا اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کسی مردہ کو مشکل کشا اور حاجت روا مانا تھا؟
کیا انہوں نے اپنے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قبر کو پختہ بنایا تھا؟ نمبر 9، کیا اسحاق علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کسی مردہ کی قبر کو پختہ بنا کر جب عیسائی کی تھی؟ کیا اسحاق نے اپنے باپ یعقوب کی قبر کو پختہ بنایا تھا؟ نمبر 10، کیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے دادا آدم اور دادی حوا کی قبر کو پختہ بنایا تھا؟ اگر نہیں تو تم کیوں قبروں کو پختہ بناتے ہو؟ نمبر 11، کیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے پرکھوں کی قبروں کو چوما تھا؟ بولو۔ نمبر 12، کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قبر کو پختہ بنایا تھا؟ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی؟ قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں جواب دینا قبر پرستوں، مردہ پرستوں، ان سوالوں کے جواب تیار رکھو۔ نمبر 13، کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قبر کو چونا گچ کیا تھا، پختہ بنایا تھا؟ مصیبت میں اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دہائی دی تھی؟ نمبر 14، کیا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قبر کو تلاش کیا تھا، ان کو چوما تھا اور پختہ بنایا تھا؟ سوال نمبر 15، کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کے وقت میں آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے التجا اور فریاد کیا تھا؟ مردہ پرستوں، جواب دو، جواب دو، ورنہ توبہ کرو، اللہ رب العالمین ہی کی دہائی دو، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی لاج رکھ لو، لاج رکھ لو۔ مردہ پرستوں، زندہ رب کی طرف آ جاؤ، ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ۔ سوال نمبر 16، کیا آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنج و غم اور درد و الم میں انبیاء کی دہائی دی تھی؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہزاروں انبیاء نہیں گزر چکے تھے؟ اس کے باوجود کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نبی کی دہائی دی؟ یقیناً نہیں۔ سوال نمبر 17، کیا حسن و حسین کے نانا نے اپنے لوگوں کو قبروں کو پختہ بنانے سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا حسنین کے نانا نے اپنے ماننے والوں کو قبروں کو پختہ بنانے سے منع نہیں کیا تھا؟ نمبر 18، کیا فاطمہ کے باپ نے قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والے پر لعنت نہیں بھیجی تھی؟ سوال نمبر 19، کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو پختہ بنایا تھا، یا ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام معلوم نہیں تھا؟ سوال نمبر 20، کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے
مصیبت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا تھا، قحط سالی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائی دی تھی۔ سوال نمبر 21، کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر و عمر کی قبروں کو پختہ بنایا؟ کیا ان کی قبروں کو عثمان غنی نے چوما؟ یقیناً نہیں۔ سوال نمبر 22، کیا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اونچی قبروں کو نہیں ڈھایا؟ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اونچی قبروں کو ڈھایا۔ کیا تم بھی اس سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو؟ سوال نمبر 23، صحابہ کرام لاکھوں کی تعداد میں تھے، اولیاء، صلحاء، شہداء کی موتیں ہوئی تھیں، کیا ان کی قبریں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پختہ بنایا؟ ایمان ہوگا تو جواب دینا۔ سوال نمبر 24، کیا تابعین نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قبروں کو پختہ بنایا، ان کو چوما؟ ان صحابہ کی دہائی مرنے کے بعد بھی؟ ایمان سے بولو، قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق جواب دو۔ سوال نمبر 25، کیا تم آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء و رسول کے باغی اور ان کے پیغام کے دشمن اور ابلیس لعین کے دوست نہیں ہو؟ کیونکہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے رب کائنات، مالک الملک، مالک الارض والسماء کی طرف دعوت دی تھی۔ ابلیس لعین نے رب ذوالجلال والاکرام کی اطاعت اور فرمانبرداری سے انکار کر دیا تھا، جہنم رسید ہوا۔ کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ٹھکرا کر کیا تم ابلیس کے دوست نہیں بن گئے؟ کیا ابلیس کے راستے پر نہیں چل رہے ہو؟ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا یا ایھا الذین آمنوا توبوا